امام دین جی ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں اور کھڑے ہو کے بی پی ڈراپ کر جاتا ہے، کھڑے ہو کے چکر آنے لگتے وہ ہیں، مرغے کی طرح جو سیل کو کڑا کر کے بندہ گر پڑتا ہے یا ڈسٹرب ہو وہ تو ایک ہو گیا نا. اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن. اچھا ایک خاص نام ہے اس کا، یاد رہے گا؟ نہیں مجھے یاد نہیں رہے گا. میں جب کسی مریض کو دیکھوں گا میں کہوں گا اس کو وہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوا ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں پوسچرل ہائپوٹینشن. اچھا پوسچر ہوتا ہے نا، پوسچر کا ایک ہماری پوزیشن ہوتی ہے، تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے بی پی ڈراپ کر جاتا ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب ایک سوال نے میرے دماغ میں جنم لے لیا. کیا؟ یہ جو انسانوں کو ہونے والی بیماریاں ہیں کیا یہ جانوروں میں بھی ہیں؟ بالکل، بعض بیماریاں جانوروں میں ہوتی ہیں. شوگر ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا، یہ جو مرغا ہوتا ہے اس میں لو بلڈ پریشر بھی؟ ابھی تک آپ مرغے سے باہر نہیں آئے. نہیں جی، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ میں اگر مرغا لینے جاؤں تو میں کہوں اس کا سرٹیفکیٹ بھی مجھے دو کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. بڑا آسان طریقہ ہے. جی اس کو کہیں کہ مرغے کو ذرا دوڑاؤ. دوڑاؤ. اور کیا، اگر مرغا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے اور پروں سے دوڑتا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، ہاں، اور کیا، اور پروں کا ساتھ کر کے دوڑتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ صحت مند ہے. اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، اس کا دل بھی ٹھیک ہے، اس کو شوگر بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو سرٹیفکیٹ وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اچھا، تو وہ جب دوڑائے گا جی تو وہ دوڑے گا سیدھا یا ادھر کو دوڑ جائے گا؟ تو اس کو کوئی ساتھ ہی لے کے نکل جائے گا تو اس کے دوڑنے کے پیسے کون دے گا؟ امام دین یار، اب بات کو ایک چھوٹی سی بات ہے. جب میں نے آپ سے کہا جس بندے کے پاس آپ خریدنے کے لیے جائیں گے اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو دوڑایا تو یہ غائب بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو وہ سمجھدار بندہ ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اس کو کیسے دوڑانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ تو بات ہو گئی کلیئر کہ آپ نے اگر مرغا خریدنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اور پروں کو ایسے کر کے تو وہ صحت مند ہے. اچھا جی، اور بھی جتنی انسانی بیماریاں ہیں جی، وہ بکروں کو، چھتروں کو، بکریوں کو، بھینسوں کو، گائے کو، سب کو ہوتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں، لیکن خیر ہے جنہیں میں یہ بھی علم ہے نا جی. علم حاصل کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، کتوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلیوں کو شوگر بھی ہو جاتی ہے، بلیوں کو انفیکشن بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، یہ وہ موضوع ہے جس کو ہم نے آج تک نہیں چھیڑا. ہاں، اب اصل بات یہ ہے، آپ رہتے ہیں گاؤں میں، وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بڑی بڑی قیمتی ہوتی ہیں، گھوڑے بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اچھا، اس کا ایک حل ہے. ہاں جی. اس کا حل یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، جو جانوروں کو ڈیل کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ویٹنری ڈاکٹر، ٹھیک ہے، جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، تو ان سے رابطہ کریں. بلکہ حکومت نے دیہی سطح پر نا باقاعدہ یونٹس قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے. بالکل. اور کیا، ہاں جی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جانوروں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، ان کا وزن کم ہونے لگا ہے، ان کی ناک سے پانی بہنے لگا ہے، ان کو کھانسی آنے لگی ہے اور جانور سر جھکائے کھڑا ہے، تو فوراً آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اچھا، کئی بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا باادب ہو گیا ہے، یہ تو اب سر جھکا کے ہی رہتا ہے. ہاں، وہ سب سے خطرناک بات ہے. ہاں جی. تو بہرحال ہم بات کر رہے اور ہیں. ناک سے پانی نکلے تو زکام ہو گیا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، جیسے انسان کو ہوتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ چوپال میں ڈسکس کرتے رہا کریں کہ دیکھو، جس طرح بیماریاں انسانوں کو ہوتی ہیں اسی طرح جانوروں کو بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جانور کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے اور انسان کی بیماری جانور کو لگ جاتی ہے. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای جی. چلیں ای جی کہہ لیتے ہیں. ای جی ہے، اس کا مطلب ہے ایکائنوکوکس گرینولوسس. یہ جہاں کتے ہوتے ہیں، جہاں پر بھینس ہوتی ہے، تو وہ جو جراثیم ہوتا ہے وہ ان کی آنتوں میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھر وہ جراثیم کا اگر انڈا انسان کے اندر چلا جائے اچھا، تو یہ باقاعدہ تھیلیاں بنا دیتا ہے. تھیلیاں کہاں بناتا ہے؟ یہ جگر میں تھیلی بناتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ پھیپڑوں میں تھیلی بنا دیتا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو کیسز دیکھے ہوئے ہیں کہ دل کے اندر بھی تھیلی بنا دیتا ہے، اچھا ہر جگہ یہ تھیلیاں رکھی جاتا ہے، اور بعض اوقات دماغ میں تھیلیاں بن جاتی ہیں، بلے بلے بلے، اور پھر خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، سانس خراب ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، بعض اوقات پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ اگر آپ جانور کو پالتے ہیں ہاں جی، تو لازمی اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائیں دیں۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی کریں جو انسانی علاج کرتا ہے، اور جو ان کے ڈاکٹر ہیں ان سے بھی رابطہ رکھیں۔ بالکل، اس طرح ایک ماحول بنتا ہے نا، ایک صحت مند ماحول بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم جانوروں کو ڈی ورم کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی ڈی ورم کرنا چاہیے، پیٹ کے کیڑوں کی دوائیں لازمی کھاتے رہنے چاہیے۔ بچے ہیں ان کے لیے شربت ہوتے ہیں، بڑے ہیں ان کے لیے گولیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں امام دین، بات ہماری نکل تو خیر ہم ٹاپک سے بعض اوقات الگ ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں ٹاپک بیماری ہے نا جی بالکل، بیماری سے اگر ہم جانوروں کی بیماری، انسانوں کی بیماری، دونوں بیماری تو بیماری ہے، بے شک بے شک۔ ہم نے تو ہر بیماری پر بات کرنی ہے۔ اچھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی کیڑے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے امام دین میں تو سب سے کہوں گا کہ ہمیں ہر 6 مہینے بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوائیں لازمی کھانی چاہیے تاکہ ہمارے پیٹ میں کیڑے پرورش نہ پائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام دین وہ لمبے لمبے کیڑے، ایسکیرس ہوتا ہے، سانپ کی طرح کے ہوتے ہیں، اچھا 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 ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بعض اوقات اس کو گنڈویا کہتے ہیں، جی سٹول سے نکلتے ہیں، اور وہ ملاپ ہوتا ہے، وہ جو بڑا لمبا والا ہوتا ہے نا، ملاپ، جی۔ پھر کچھ ایسے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، جی جی جی، وہ ہکورم وہ ہوتے ہیں، سانپ کی طرح یوں یوں چلتے ہیں۔ جی۔ اچھا، جو ہکورم ہوتے ہیں نا وہ خون چوستے رہتے ہیں، خون کی کمی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو لمبا کیڑا ہوتا ہے یہ بعض اوقات منہ سے بھی نکل آتا ہے۔ اللہ محفوظ، جی، اب وہ لمبا کیڑا نکل آیا، رات کا وقت ہے، وہ جب کیڑا نکلتا ہے تو گاؤں میں شور مچ جاتا ہے، جی بچے کے منہ سے سانپ نکلا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کیڑا تھا جو اس کے منہ سے نکل کے آیا ہے۔ اس لیے لازمی بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائیں کھانی چاہیے، کیونکہ چیک اپ دیکھیں کرا کے تو پھر کھانی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، گاؤں کے اندر بیسک ہیلتھ یونٹ ہے۔ امام دین دیکھیں، الرجی کی ایک بہت بڑی وجہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جسم پر خارش ہوتی ہے، دھپڑ پڑتے ہیں، کھانسی ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، تو لازمی دیکھیں کہیں پیٹ میں کیڑے تو نہیں۔ اگر بچوں کا وزن نہیں بڑھتا، بچے خوراک کھانے کے باوجود سوکھتے جا رہے ہیں، تو ہمیشہ فائنڈ آؤٹ کریں کہیں بچوں کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں۔ جی، اگر بچے پیٹ میں درد کی شکایت کرتے ہیں تو لازمی یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ پیٹ میں کیڑے تو نہیں۔ اس لیے پیٹ میں کیڑوں کی دوائیں پابندی کے ساتھ ہمیں استعمال کروانی چاہیے، سال میں کم از کم امام دین 2 مرتبہ یہ لازمی ہونا چاہیے، تو وہ 6 مہینے بعد نہیں۔ 6 مہینے بعد۔ تو بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ جب آپ آ رہے تھے لاہور، لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر، جی، تو لو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے امام دین، جب تک علامات نہیں ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لو بلڈ پریشر اگر یہ 110/70 ہے، 100/70 ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر 90 اور 60 سے نیچے ہو جاتا ہے اور علامات بھی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں لازمی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔